دی تو انگریزوں نے ضرب و قتل اور گستاخیوں کا وہ انسانیت سوز رول ادا کیا ہے جس کے محض تصور سے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا ہے۔ صادق پور کا وہ کیا لرزہ خیز اور کرب انگیز سما تھا جہاں زندگی کی جگہ موت، عیش و سلامتی کی جگہ اضطراب و بے چینی، نغمۂ نشاط کی جگہ فغان ماتم، زمزمۂ سندھی کی جگہ نوح خوانی، آب حیات کی جگہ زہر حراہم، روح برماتی ہوئی روح کی دل دوست سراہے، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، ہر اہل وطن ڈھونڈتا پھرتا تھا پناہیں۔ بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، ماؤں کی تمنائیں بوڑھوں کے وہ سہارے، آنچل وہ کس سر کا کس مانگ کے تارے، آنچل وہ کس سر کا کس مانگ کے تارے، ہے شوق شہادت لیے سینوں میں وہ سارے، تو اپنی جانوں کو نذر کیا ہے، ان سب کے باوجود پھر بھی ہمارا یہی جذبہ تھا۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کو تھانا ہے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جو قرآن کی تکمیل کی ہے۔ قرآن مجید کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ تقریباً 800 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو بچے اور بچیاں اس کو یاد کرتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے۔ جو غیر حافظ ہے اس کو اندازہ کوئی نہیں سکتا کہ اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی جستجو کرنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید کا قصہ یہ ہے کہ سبق یاد ہوتا ہے تو پیچھے کس کا انسان بھول جاتا ہے، تو پھر سبق کے ساتھ بارے سبق یاد کرنا ہوتا ہے، پھر آموزہ سناتے رہنا ہوتا ہے۔ یہ 30 پاروں سے زندگی کے 3-4 سال مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہر بندہ یا ہر بندی یا ہر شخص حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ یہ حفظ قرآن کرنا یا قرآن مجید کو یاد کر لینا یہ انسان کے اپنے ارادے سے نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے اپنی بندیوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ انتخاب کیوں فرماتا ہے؟ یہ اللہ کا اپنا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان کرام القدر اور معزز خواتین، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا کچھ بندیوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے چونکہ شام میں قرآن سنانا ہوتا ہے، مگر جو بچیاں قرآن یاد کرتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے تجربے میں کہ بہت سی لڑکیاں آگے چل کر زندگی کی مصروفیات اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ قرآن یاد رکھ نہیں پاتی۔ تو آج سے بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا، یا جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یا تکمیل کے مراحل میں ہیں، پہلی گزارش ان سے یہ کروں گا کہ روزانہ کی روٹین میں قرآن کو آپ شامل رکھیں۔ قرآن مجید کا قصہ کیا ہے؟ قرآن مجید یاد بھی رہتا ہے، قرآن مجید بھول بھی جاتا ہے۔ دوسری سزا کیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے نابینا کر کے اٹھائیں گے، جب یہ حافظ اور یہ حافظات یا جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے بندے ہیں میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا یا دیکھنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے میرے بندے اے میری بندی، میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی، میں نے اپنا کلام تیرے سینے میں محفوظ کیا تھا مگر تو نے اس سے منہ پھیرا، تو اسی لیے چونکہ تو نے میری آیتوں کو بھڑا دیا تو آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ ہے اس پر کیا کیا بولا جائے؟ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کی بالکل مختصر توضیح و تشریح کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، مولانا ارشاد احمد صاحب باقی بھی ہمارے درمیان تشریف فرمائے، قاضی اسد ثنائی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرمائے، اہل علم ہے اہل فکر ہے، ان کے ارشادات آپ کو جاننے ہیں سمجھنے ہیں۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ گئی۔ عزیز طلباء اور طالبات اور خواتین، بات یہ ہے کہ نصیحت وہ ہے
جو انسان کرتا ہے ایک نصیحت وہ ہے جو پروردگار، انسانوں کا خالق، انسانوں کا مالک، انسانوں کا پروردگار، انسانوں کا بنانے والا، انسانوں کی ساری ضرورتوں کی تکمیل فرمانے والا، پوری کائنات کا جو خالق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن اس کو معمولی کتاب سمجھنا یہ نصیحت ہے. جب بھی اس کو کھولو انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھائی کو اپنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. لوگوں کے قلب پر اثر ہوتا تھا کہ سننے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا انتخاب بھی ہو جاتا تھا. یہ کیفیتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ حضرت پیارے پیر غوث اعظم دستگیر سے کسی نے پوچھا تھا دنیا میں لاکھوں مقرر ہیں مگر آپ کے خطبے کی نوعیت جدا ہے، قصہ کیا ہے؟ حضرت پیارے پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا تھا لوگ قرآن کثرت سے نہیں پڑھتے، میں نے اپنی زندگی کے 15 سال ایسے گزارتے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا ہوتا تھا، فجر کے آنے تک میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتا تھا. آسمانی کتابیں معلوم ہے سب کو کتنے ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. وقت نہیں ہے، بالکل شارٹ بالکل چھاڑ دے رہا ہوں میں، تناش رہا ہوں. جیسا کہ خالصہ بولے نا تناش کے تو نگینے رکھے ہیں یہاں. ہاں کیا بات ہے، کتنی محنت کی انہوں نے، 6666 آیتوں کو انہوں نے حفظ فرما لیا. 6666 آیتوں کو انہوں نے حفظ فرما لیا. 114 سورتوں کو انہوں نے یاد فرما لیا جس میں 14 رکوع ہیں. اللہ اکبر. الف لام کے الف سے والناس کی سین تک کے تسخین. اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ کلام جس کے علماء نے بتایا 55 نام ہے صفاتی نام. کتنے بولو؟ 55 نہیں. کون 55 بولے؟ 55 ہے. ارے صفاتی نام 55 ہے. کیا ہے ایک نام؟ قرآن مجید. اور دوسرا نام ہے کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ذاتی نام ہے، کتاب نام ہے، قرآن مجید نام ہے. یہ نام آپ نے، ہم نے، کسی قوم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا.